دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ عوامی شعور، جب تک عوام کے اندر دینی شعور نہیں ہوگا، دیکھیں تعلیم چاہے جتنی ہو، مذہب اپنا شعور مانگتا ہے. آپ کے اندر جتنی بھی تعلیم ہو، پی ایچ ڈی بھی کسی نے کی ہو، فرض کریں کسی نے فزکس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس پی ایچ ڈی کے باوجود مذہبی شعور کے لیے اس کو نالج چاہیے، مذہب کا نالج. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ کیونکہ آپ کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کر لیا یا فزکس میں پی ایچ ڈی کر لیا تو مذہب کا بھی اسپیشلسٹ ہو گیا. نہ، مذہبی شعور کے لیے آپ کو مذہب کی تعلیم چاہیے. دقیق قرآن و سنت و سیرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ہم آشنا ہوں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کی روش کیا تھی لوگوں کے ساتھ اور دوسرے مسالک کے ساتھ. کیونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی تو دوسرے مسالک تھے، امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں بھی تو دوسرے مسالک تھے یا نہیں تھے؟ امام کے مدرسے میں دوسرے مسالک کے اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے، تو انہوں نے پھر کس طرح ماحول رکھا ہوا تھا کہ وہ آگے پڑھتے تھے؟ اگر ہماری طرح رکھا ہوتا، جس طرح بعض ہمارے اندر علماء موجود ہیں، ٹھیک ہے، خصوصاً یہ شہریار آبدی جیسے کہ جن کا کام ہی وہ مولوی ٹوکے والا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مولوی ٹوکے کا بھائی ہے شہریار آبدی. اگر ایسے یہ رویہ ہوتا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تو کوئی بھی اہل بیت کے مدرسے میں پڑھنے نہ آتا. اہل بیت کا رویہ وہی ہے جو رہبر معظم کا ہے، اس کو لکھ لیں. آج پوری دنیا سے مسلمان جو آتے ہیں، بڑے بڑے اسکالرز ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں ایام وحدت میں، تو وہ کیوں ملنے آتے ہیں؟ اگر انہوں نے ان کی طرح باتیں کی ہوتی تو کوئی آتا نہ. جب انہوں نے دیکھا ہے کہ بھائی یہ دوسروں کے مقدسات کا احترام کرتے ہیں، یہ عالم ہیں، یہ دکاندار نہیں ہیں، یہ مفاد پرست نہیں ہیں، یہ دین کو فروخت کرنے والے نہیں ہیں، یہ دین کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ الہی انسان ہے، اس الہی انسان کے پاس آتے ہیں. اور آپ دیکھیں ایسا ہی ہے، پوری تاریخ میں جو علماء بھی صالحین رہے ہیں وہ ایسے ہی ہے. تو اس میں ایک بڑی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ عوام غور کرے کہ ہمیں کیسے، یعنی عوام جب قرآن و سنت سے آشنا ہوگی تو پھر اپنے وقت کے علماء کی تشخیص دے گی نا. جب عوام نے سیرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پڑھی ہوگی کہ امام رضا علیہ السلام مسالک سے کس طرح گفتگو کرتے تھے، مختلف مسالک کے علماء سے، کیونکہ امام کے پاس سارے آتے تھے، امام جواد علیہ السلام کے پاس سارے مسالک کے علماء آتے تھے، یہود و نصارہ بھی آتے تھے، اور وہ اٹھ کے کہتے تھے کہ آپ سے بڑا عالم ہم نے نہیں دیکھا. کتنا ادب تھا امام کا. جس نے یہ چیزیں پڑھی ہوں گی وہ پھر اپنے علماء کی تشخیص دے گا کہ بھائی ہمارے علماء کون سے ہیں جو ان کی راہ پہ چل رہے ہیں اور کون سے ہیں جو اپنی دکان چلا رہے ہیں. تو عوامی شعور اس وقت آتا ہے جب وہ تعلیمات دین سے آشنا ہو، چاہے خود دنیاوی تعلیم ان کی جتنی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مذہبی شعور کے لیے آپ کو علم حاصل، دینی علم حاصل کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جس طریقے سے جو فزکس کا اسپیشلسٹ ہے تو فزکس پڑھنے سے کیمسٹری کا اسپیشلسٹ نہیں بنتا انسان، ٹھیک ہے. جو میتھ کا اسپیشلسٹ ہے تو میتھ کی اسپیشلائزیشن سے فلسفے کی اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی. اسی طرح دینی علوم ہے، ایک اگر علم الکلام کا اسپیشلسٹ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فقہ کا بھی اسپیشلسٹ ہو گیا نہ، فقہ اپنی مہارت مانگتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ عوام کے اندر مذہبی شعور ہونا بہت ضروری ہے. خوب تیسری چیز اور آخری چیز جو میں اس حوالے سے عرض کروں وہ یہ ہے